يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اس آیت میں وہ مزید بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس آگ سے، جہنم سے، حالانکہ وہ نکل نہیں پائیں گے اس کے بیچ میں سے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کو اس دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائیں، سب کی سب ان کو دے دی جائے، اس سے ڈبل ان کو دے دی جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور یہ سب چیزیں وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے لا کر دے دیں فدیے کے طور پہ، ما تقبل منہم، تو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ ہی شرک کیا۔ یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ آخرت میں حساب کافروں کا نہیں ہوگا، آخرت میں حساب مسلمانوں کا ہوگا۔ آخرت میں حساب کافروں کا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے اس دنیا میں شرک کیا، اللہ کو جھٹلاتے رہے، آخرت میں اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، سیدھا اٹھائے گا، گند کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، ان کی سزا شروع ہو جائے گی۔ حساب ہوگا مسلمانوں کا، وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا مسلمان، ہمیں مسلمان بنایا، اتنی بڑی نعمت دی، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم ہم لوگ کہتے ہیں نا۔ اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے مسلم بنایا تھا، تم تک میرا قرآن پہنچ گیا تھا، تم تک پیغمبر پہنچ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ گئی تھی، تم حق بات تک نہیں پہنچے، سب کچھ تمہارے سامنے، ہدایت تمہارے سامنے پڑی ہوئی تھی، تم نے ہدایت حاصل نہیں کی، حساب ہوگا مسلمانوں کا۔ پھر جو اس حساب میں فیل ہو گیا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو پاس ہو گیا اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے نجات، ایک ہوتی ہے اصل نجات۔ اصل نجات جو ہے نا وہ کام والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس ٹائم حساب ہوگا تو اللہ پاک حساب کے ٹائم ہی ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ اور ایک ہوتی ہے نجات جو ہم لوگ مسلمان کلیم کر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، نو ڈاؤٹ جنت میں جائے گا، وہ ہوگی نجات۔ اگر ہم نے اس دنیا میں کسی کے ساتھ برا کام کیا ہوگا، حقوق اللہ پورا نہیں کیا ہوگا، حقوق العباد پورا نہیں کیا ہوگا، کسی بھی چیز میں کوتاہی، زیادتی کی ہوگی، تو اللہ پاک آخرت میں اس کا حساب لے تو ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہاں پر ہم سزا کاٹ کے اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نجات ہے، اصل نجات یہ ہے کہ حساب کے ٹائم ہی آپ کو وہاں سے جنت میں بھیج دیا جائے۔ دیکھیں، ایک بار ایک لمحے کے لیے بھی اگر مسلمان جہنم میں چلا گیا تو تمام قسم کی اس کے اوپر عذاب آ جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ فرقان میں، انہا ساعت مستقرا و مقامہ، کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے، جہنم زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ تو ایک بار ایک شخص جہنم میں چلا گیا، اس کے بعد تمام عذابات اس کے اوپر آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، ایک شخص کو آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، اور اس آگ کی وجہ سے اس کا دماغ کھل رہا ہوگا، اس طرح کھل رہا ہوگا جیسے ہانڈی کھلتی ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہوگا کہ آج سب سے زیادہ بھاری عذاب، سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے حقیقی نجات مانگے۔ اور حقیقی نجات کیسے ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ جب آپ نیک اعمال کریں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا دونوں کا خیال رکھیں گے، اپنی پرپس کو سمجھیں گے، اپنے مقصد کو سمجھیں گے کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویژن کلیئر ہوگا، آپ کے سامنے سب چیزیں کلیئر آ جائیں گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر سٹیپ میں نے کیسے لینا ہے، ہر قدم میں نے کیسے لینا ہے۔ تو سب سے پہلا کنڈیشن جو آپ سے میں کہوں گا، آپ کو ایک نصیحت کروں گا، ایک ایڈوائز کروں گا، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اگر حقیقی نجات پانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اور وہ تعلق اس قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اس قرآن کو پڑھیں، اللہ پاک
اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، مگر نہیں گمراہ کرتا ان لوگوں کے جو لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ فاسقوں کو اللہ پاک اس قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہدایت پائیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔